صدری ويسر لي أمري لساني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا صدق اللہ العظیم۔ تذکرہ چل رہا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا، جو اللہ تعالیٰ کو ندا دی اس بات پر کہ اللہ مجھے وارث عطا فرما، نیک صالح میرا وارث ہو، اور جس غرض کے لیے میں دعا کر رہا ہوں میری غرض یہ ہے کہ میرا جو بچہ ہے وہ اسی مسند پر ہو جس پر میں ہوں، یعنی اسے نبوت سے بھی نواز دے اور اسے اس خیر کے لیے قبول فرما جس خیر کو تو پسند کرتا ہے۔ اور اس طریقے سے اپنے بچے نیک صالح کی حضرت نے دعا کی کہ فنادتہ الملائکۃ ہنالک دعا زکریا ربا، کہنے لگے کہ اے اللہ بے شک تو اس چیز پر قادر ہے، تو اگر چاہے تو مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تیرے علاوہ اپنی مخلوق کی کون سنتا ہے، تو ہی ہے اپنی مخلوق کی دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے ہم سے دعا مانگی پھر ہم نے فیصلہ فرمایا، آپ وہیں تھے کیونکہ جب آپ کے پاس فرشتہ پہنچا ہے خوشخبری دینے کے لیے اس وقت بھی آپ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ اور اسی طرح فرمائے کہ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک، جب فرشتے پہنچے ہیں حضرت کے پاس اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے اور ہم پیغام لے کر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ایک بچے کی، صالح بچے کی خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بچہ عطا کریں گے، اور اس بچے کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی خود طے کیا ہے اور اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نام یعنی کہ متعین کیا اللہ نے، تو یہ حضرت کے لیے صاف ظاہر ہے بڑی خوشخبری تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یحییٰ نام رکھنے کی کیا خصوصیت ہے، فرمائے کہ کیونکہ اس وقت یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ بوڑھے ہیں اور ان بوڑھوں میں سے ایک زندگی آ گئی، تو یحییٰ کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہنا، زندہ کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ جو بچہ عطا کیا ہے، کیونکہ ان دونوں کے اندر بچے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کے اندر جو ہے وہ بچے جیسی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ ہم نے خوشخبری دی اور نام بھی ہم نے خود طے کیا، اور پھر فرمائے کہ اے زکریا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا، یعنی کہ یہ نام کس کو دیا، آپ کو دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے حضرت نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، بہت ساری دعائیں مانگی، اے اللہ میں بوڑھا ہوں، اے اللہ میں ہڈیاں میری کام نہیں کرتی، اے اللہ میرا پیچھے کوئی وارث نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ہم حضرت زکریا علیہ السلام کی دعائیں سنتے رہے اور ہمیں پکارتے رہے. پھر ہم نے بھی یہی کہا، ہم نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ کو بچہ دے رہے ہیں، آگے ہم نے اس بچے کی خصوصیات بھی بیان کر دی کہ وہ بچہ کیسا ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ نے ذرا وضاحت کی ہے، فرمایا کہ فنادتہ الملائکہ، جب فرشتے پہنچے ہیں کس کے پاس؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس. وہو قائم یصلی، اس وقت حضرت کہاں تھے؟ اپنی مسجد میں، مسجد اقصیٰ میں تھے. تو یہ فرشتے جو ہے یہ پہنچ گئے. ان اللہ یبشرک، پہلی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دینے والا ہے. اور فرمایا کہ وہ بچہ بھی ایسا ہوگا مصدقا بکلمۃ، کہ اسے بھی ہم نے نبی بنا دیا ہے. جی پہلی خوشخبری والد کے لیے، کیونکہ بچہ جب اللہ کے ہاں محبوب ہو تو ماں باپوں کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے. تو من اللہ وسیدا، اور پھر فرمایا کہ ہم شرافت میں انہیں بہت اعلیٰ رکھا ہے، یعنی کہ وہ سید ہے شرافت کے حساب سے، فرمایا کہ وہ بہت آگے ہے. اور اسی طرح سید کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ شرافت کے حساب سے، رتبے کے حساب سے وہ سب سے کیا ہو؟ اعلیٰ ہو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دو بچوں کے بارے میں کہا تھا جو آپ کے نواسے ہیں، فرمایا کہ یہ دونوں سید ہیں، تو ان کی جو نسبت ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ حضور کی نسبت کے ساتھ ان کی نسبت ملی ہوئی ہے، حضرت حسن ہو یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہو. تو اسی طریقے سے ان کو بھی یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے شرافت. تو حضور نے یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ خود کہہ رہے ہیں وَسَيِّدًا، ہم نے اس کو سید بنایا ہے. کیا مطلب؟ کہ ان کو شرافت اور مخلوق میں سے اعلیٰ درجے کا بنایا ہے، اعلیٰ درجے کا. نبی ویسے ہی اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، نبی جو ہے امت میں سے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ میں نے اس کو سید بنایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے ان کو بھی میں نے سید بنا دیا ہے، اور یہ بھی سید ہیں، سردار بھی ہیں، شرافت میں بھی بلند و بالا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا بھی سردار بنا دیا ہے، یہ خصوصیت بھی ہے. اور حضرت فاطمہ کی تو خصوصیت وہ مشہور ہے کہ آپ بھی جو ہے خواتین کی سردار ہیں. وحصورا ونبیا، فرمایا کہ ہم آپ کو جو بچہ دیا، پہلی خصوصیت کہ وہ نبی ہوگا، دوسری خصوصیت فرمایا کہ وہ سید ہوگا، اور تیسری خصوصیت یہ فرمائی وحصورا، فرمایا کہ وہ گناہوں کے قریب ہی نہیں جائے گا، گناہ کے قریب نہیں جائے گا. ایسا ہم آپ کو پاک بچہ دے رہے ہیں. وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور پھر فرمایا کہ یہ بھی ان جماعت میں شامل ہے جو میری تمام نبیوں کی جماعت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پھر خوشخبری حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو دی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے وہ اپنی اولاد کی شرافت کی، نیک کی انتھک دعائیں کیا کریں. کیا کیا کریں؟ انتھک دعائیں کیا کریں، کہ جب تک اولاد کے لیے ہم جب یہ دعائیں جو کرتے ہیں، مال دولت کی، رزق کی دعائیں تو کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں نیک ہونے کی دعائیں کریں. جو نیک بن گیا اس کو سب کچھ مل گیا، صاف ظاہر ہے جو نیک بن گیا اس کو سب کچھ مل گیا. تو اس لیے کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں تو ان کے نیک ہونے کی دعا یہ ماں باپ پر لازم ہے. جی ماں باپ پر لازم ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک اس کے منہ میں حلال لقمہ ہوتا ہے. جب وہ حلال لقمہ نہیں کھاتا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو لہٰذا حلال لقمہ لازم ہے دعا کی مقبولیت کے لیے. تو اسی طریقے سے حضرت نے جب دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو جو ہے وہ قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو خوشخبری دی. جب حضرت کو خوشخبری ملی تو پھر کہنے لگے کہ قال ربی انا یکون لی غلام، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فیصلہ کر دیا ہے کہ مجھے اولاد دے رہا ہے، لیکن میری کنڈیشن یہی رہے گی، یعنی بڑھاپا، یا ہم جوان ہو جائیں گے، یا کیا صورتحال ہوگی. تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام جو پوچھنے لگے، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے باتیں ہو رہی ہوں تو پھر دلچسپی بڑھ جاتی ہے اور بات کرنے کی. جیسے کوئی بندہ اپنے محبوب سے باتیں کرے، پسندیدہ سے باتیں کرے، تو بات کو اور
بیٹھا کو لمبا کر دیتا ہے۔ تو حضرت نے بھی اسی طریقے سے بات کی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے بھی یہ بات کہی کہ یا اللہ تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کو میرے اوپر یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ یقین ضرور ہے، لیکن اگر تجربہ ذرا مشاہدہ ہو جاتا دل سے، اگر میں یہ چاہتا ہوں ذرا مشاہدہ ہو جائے کہ تو کیسے دوبارہ جو ہے وہ لوگوں کو کھڑا کرے گا۔ تو سورۃ آل عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ جو ہے کچھ پرندے ہیں آپ ان کو جو ہے ذرا پالیں، پرندوں کے کچھ آتا ہے حضرت کا، تو حضرت نے جو ہے نا ان پرندوں کو جو پالا اور پھر وہ مانوس ہو گئے۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ پرندہ کا جو مالک ہوتا ہے جنہیں پالے ہوئے ہیں تو وہ اس کی آواز کو بھی جانتے ہیں اور اس کے بلاوے کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب حضرت نے جو ہے وہ پرندے 4 پرندے پالے تھے، ان میں آتا ہے کہ یہ مختلف پرندے تھے، کسی نے مرغے کا بھی ذکر کیا، کسی نے اس کا عقاب کا بھی ذکر کیا، اسی طرح 4 پرندے حضرت نے پالے، چھوٹے سے تھے اور پھر حضرت کے ساتھ وہ مانوس ہو گئے۔ جب حضرت کو دیکھتے تھے تو آگے پیچھے آ جاتے تھے، جی جو قریب آ جاتے تھے، تو پھر حضرت نے اللہ نے فرمایا کہ ان کو ذبح کر دو، اور ان کو ذبح کر دیا۔ پھر فرمایا کہ ان کا گوشت مکس کر دو، پھر گوشت مکس کر دیا اور پھر فرمایا کہ ان کو ایسے پھینک دو۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھینک دیا، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر ان کا ذکر آتا ہے سورۃ آل عمران میں سے، سورۃ بقرہ میں سے آتا ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا کہ فصرہن الیک ثم جعل علی کل جبل منہن، فرمایا کہ ان کو ایسے پہاڑوں پر ڈال دو، ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے حضرت نے کیا کیا، قیمہ بنا کے ڈال دیا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ میں حکم دیتا ہوں، اپنی آواز اب پکارو، آپ نے آواز دینی ہے، میں انہیں حکم دوں گا۔ ثم ادعوہن، جب حضرت نے ان کو پکارا، یأتینک سعیا، وہ اپنی اصلی شکل میں پھر حضرت کے سامنے پیش ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ حضرت نے دیکھا تو پھر کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ اب میں خوب پہچانتا ہوں تیری ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دل کے اطمینان کے لیے تھا، کیونکہ بعض اوقات مشاہدے جو ہیں اس کا اثر پھر زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نے بھی یہی بات کہی، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ اے اللہ تو یہ میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا، کیونکہ ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں، اور جب عورت بڑی عمر میں پہنچ جائے تو ان کے وہ دن بھی نہیں آتے ناپاکی والے دن، تو وہ ناپاکی والے دن بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس خاتون کی اس حالت میں پہنچ گئی تھی کہ وہ دن بھی نہیں آتے تھے جو عورتوں کے ناپاکی کے دن آتے ہیں۔ تو کیسے پتہ چلے گا، کیونکہ یہاں تو یہی ہے کہ جب کوئی حمل ٹھہرتا ہے تو صاف ظاہر ہے وہ عورت پر وہ دن رک جاتے ہیں، تو ہمیں آپ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوئی فیصلہ کر دیا ہے۔ تو وہ کنڈیشن تو ان کی تھی نہیں، تو پھر حضرت پوچھنے لگے کہ کنڈیشن تو وہ ہے ہی نہیں کہ وہ ناپاکی کے دن تو آتے نہیں، تو اب کیسے ہوگا کہ والا منی کبر وامراتی آخر، کیونکہ جب کہ ہم دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے اندر تو طاقت جوش تو ہے نہیں جو نوجوانوں کے ساتھ پاس ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، تیرا رب جس چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، تیرا رب جس چیز کا ارادہ کرے بس وہ ارادہ ہی اس کا کیا ہے، تخلیق ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہاں، پھر حضرت کہنے لگے کہ کوئی نشانی دے دیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری اہلیہ کے اندر اب کیا ہے، حمل ٹھہر چکا ہے، تو مجھے جو ہے کوئی نشانی تو بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے، قال رب اجعلنی آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس، کہ 3 دن تیری زبان بند ہو جائے۔ کہتے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ جو عطا کرے بس اسی پر کیا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور لینا چاہیے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا جی کہ زیادہ جب بندہ حد سے بڑھتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی آزمائشیں بھی ڈال دیتا ہے جی۔ جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قتل ہو گیا تھا،
تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، سارے یعنی کہ یہودیوں نے کہنے لگے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہنے لگے اس کا قاتل نہیں مل رہا، تو آپ بتائیں کس نے قتل کیا ہے ان کو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بیل جو ہے وہ ذبح کرو، اور اس بیل کو مسئلہ یہ تھا کہ بیل ذبح کرو، اور وہ جو بیل کی جو گوشت ہے اس کی جو ہڈی ہے وہ اس کے ساتھ جب لگاؤ گے تو یہ بول پڑے گا۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کو کہ اپنی قوم سے کہو کہ ایک بیل ذبح کریں اور پھر اس کے گوشت کا ٹکڑا یا اس کی ہڈی وہ لیں، اور یہ جو مر چکا ہے جس کا پتہ نہیں چل رہا کس نے مارا ہے، تو اس کے ساتھ جب لگاؤ گے تو وہ بول پڑے گا مجھے کس نے مارا ہے۔ اب بات یہاں تک تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کہتا ہے، تو کہنے لگے اے موسیٰ ہم نے تو قتل کا پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، بس وہ قتل کا بتائے اور یہ بیل کی درمیان سے کہاں سے بات آ گئی؟ تو فرمایا کہ اے جاہل لوگو، اللہ تعالیٰ کیوں مذاق کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تم سے کیوں مذاق کرے گا؟ اگر تم نے قتل کا پوچھنا ہی ہے، اگر ایک اس چیز میں پڑ گئے ہو جس کی ضرورت ہی نہیں، تو لہٰذا پھر فرمایا کہ ایسا کرو۔ پھر کہنے لگے کہ وہ کس رنگ کا ہو؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس رنگ کا ہو۔ پھر وہ کہنے لگے کہ وہ عمر کیسی ہو؟ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کی عمر ایسی ہو یعنی کہ ینگ ہو بالکل۔ پھر فرمایا کہ وہ کام پہ نہ لگا ہوا بیل ہو، جیسے کام پہ لگے تھے نا بیل، کام پہ جیسے کنویں پہ لگ جاتے ہیں زمین کے، فرمایا کہ ایسا نہ ہو۔ پھر اس کا رنگ کیسا ہو؟ فرمایا کہ زرد ہو۔ تو جیسے جیسے پوچھتے گئے اللہ تعالیٰ بتاتے گئے۔ پھر انہوں نے خاموشی اختیار کی کہ اب ہم خاموش کریں، اب ذبح ہی کر لیں، یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کوئی اور آزمائش ڈال دے۔ پھر انہوں نے کیونکہ ذبح کیا تو وہی قتل تو نفساً، پھر وہ جو قتل ہوا تو پھر اس کے ساتھ لگایا، اس نے پھر بتایا تھا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو اس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ سے جب معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو حکم یہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آئے بس اس کو کیا ہے سر نگو کر دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دی، 50 نمازیں۔ ملاقات کا ٹائم کتنا رکھا؟ 50 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کی امت سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ مارکا اگر تیار ہیں تو ہم بھی تیار ہیں۔ تو پھر جب حضور نے یہ کوئی بات نہیں کی، آپ آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ آپ سپیشل جو آئے ہوئے تھے، ایک تو ہوتا ہے نا جی جبرائیل آتے تھے یہاں پر پتہ، اب تو سپیشل گئے ہوئے ہیں، یعنی جب سپیشل ملاقات ہو تو وہ ذرا اہم ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ سپیشل جو آئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازیں عطا کی ہے میری امت کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ مشورے کے طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں، مشورے کے طور پر، میرا کوئی حکم وغیرہ تو ہے نہیں، مشورہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے، مشورہ یہ ہے یہ کیا ہے بہت زیادہ ہے۔ تو میری امت پر 2 تھی، وہی میں انہیں بلا کے تھک جاتا تھا، بس پورے ٹائم پہ آتے تھے۔ یہ صورتحال ہے، کوئی دلچسپی نہیں تھی ان کو یعنی کہ نماز کی طرف۔ تو آپ تو 50 تو بہت زیادہ ہے، کم کروائیں۔ تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہی تو اللہ تعالیٰ کو بات پسند ہے کہ فرمائے کہ تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ جن کو میں اخلاق کے حساب سے بلند کیا ہے، میں جو کچھ آپ کو دے دیتا تھا آپ کبھی اس کے بارے میں دوسرا سوال نہیں کرتے تھے، بس آپ سر جو ہے جھکا لیتے تھے، یا اللہ جو آپ نے دے دیا بس الحمدللہ۔ تو یہ خصوصیت کس کی رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم آپ کو سب سے تمام جو اللہ نے نبی بنائے سب سے زیادہ اخلاق اعلیٰ حضور کے تھے۔ تو حضور تو آ گئے 50 لے کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بات کی تو پھر یہ گئے دوبارہ کہ یا اللہ مجھے اسی طرح موسیٰ نے مشورہ دیا ہے تو یہ صورتحال ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا پھر کم کرتے ہیں۔ کم کرتے کرتے جب 5 تک پہنچے تو باقیوں کی 2 تھی، جو ہفتے گزرے نا، جو ان کی کتنا 2 ٹائم کی ملاقات، صبح شام کی ملاقات تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں دوبارہ نہیں جاتا، کیونکہ اللہ کی ملاقات ہے اور امید یہ ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، میری امت جو ہے اس کی لاج رکھے گی اور انشاءاللہ 5 وقت اللہ کو ضرور وقت دیں گے، ضرور وقت دیں گے۔ یہ حضور کی ایک امید تھی، تو اسی امید پر جو ہے حضور جو ہے وہ لے کر آئے ہیں۔
تو یہ خصوصیت صرف حضور کی رہی ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی پیغام بھیجا ہے آپ نے سر جھکایا اور اس کو پورا کر دیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات آپ سے پوچھا کہ اگر اس طرح ہو جائے تو آپ پھر بھی خوش رہے، جیسے طائف کے بارے میں آتا ہے کہ کہا کہ ان کو ہم سب کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں یا اللہ ابھی مجھے محنت کرنے دیں، اب میں نے محنت ہی کیا کی ہے، ابھی تو 10واں سال ہے نبوت کا، مجھے ذرا اور محنت کرنے دیں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں جیسے تو نے مجھے وعدہ کیا کہ آپ کے دین کو میں مغرب مشرق اور جناب جمول تک پہنچاؤں گا، جنوب تک جائے گا، تو مجھے محنت کرنے دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور ان پر عذاب روک لیا تھا۔ طائف والوں نے جو پتھر مارے تھے حضور کو زخمی کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ برکت والی امیدیں تھیں جہاں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 7 اور 8 ہجری میں، نبوت کا 7واں 8واں سال تھا، یعنی کہ نبوت کا تقریباً کوئی 19 سال ہو گئے تھے، 10ویں سال میں آپ پر پتھر مارے، نبوت کا 10واں سال تھا اور تقریباً نبوت کا 19 سال ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کو بھی ہدایت دے دی، یہ جو طائف والے تھے ان کو بھی ہدایت دے دی، اور پھر ان کی ہدایت ایسی چلی کہ یہ سقفی قبیلہ جو ہے یہاں پر جو تھا کہ طائف کے اندر، انہی میں سے جو ہے یہ محمد بن قاسم جو اسلام لے کر آیا ہے آپ کے اس علاقے میں، یہ اسی طائف کے قبیلے سقفی میں سے تھے، سقف قبیلہ یہ جی وہیں کے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امید تھی کہ یا اللہ میں ان کو عذاب سے مارنا نہیں چاہتا، بلکہ میں اور محنت کرنا چاہتا ہوں، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، کبھی تو میرا کلمہ قبول کر لیں گے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال اور محنت کی، اور پھر نبوت کے 19 سال ہو چکے تھے، تو اس طائف والوں نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ تو اس طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو ہے وہ 3 دن جو ہے زبان آپ کی کیا کر دی، بند کر دی، اور پھر جو ہے آپ تسبیح اور سارا کام جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ اشاروں سے کرتے تھے۔ ہاں جی، لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، اشاروں سے کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ بعد میں کوئی آ کر لوگ نہ کہیں کہ یہ جو قرآن کہتا ہے کبھی آنکھوں سے ہم نے دیکھا تو نہیں ہے کہ وہ کیسے تبلیغ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج دنیا میں حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ صفت رہی ہے، جو 3 دن آپ نے گنگا ہو کر لوگوں کو دین کی طرف بلایا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں یہ بات واضح کر دی۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے زبان نہیں دی، لیکن اس کے باوجود آپ بھی وہ اللہ کی راہ میں تبلیغ میں چل رہے ہیں۔ ایک گنگوں کی جماعت تبلیغ میں چلتی ہے، ایک گنگوں کی جماعت جو ہے وہ تبلیغ میں چلتی ہے، ہر جگہ پر، ہر مرکز میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ ریمنڈ جائیں تو وہاں پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، جو بیان کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ اس کا بیان سنتا ہے جو صحیح آدمی ہے، اور دوسرا جو ہے اس کو وہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے اللہ کے بارے میں، اور بڑی جماعت جو ہے وہ وہاں بیٹھی ہوتی ہے۔ عبدالی مسجد میں چلے جائیں، وہاں بھی ایسے سائڈ پہ جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدے بھی کرا دیے، فرمایا کہ اگر میں نے زبان نہیں دی، کل کو کوئی آ کر یہ نہ کہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان نہیں دی، تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زبان نہیں دی لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کو یاد رکھا، تو یہ کس صفت پر چلے گئے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی صفت پر چلے گئے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں۔ تو یہ ہمیں جو ہے اس چیز کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق